السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ، اور آپ کو بتا دیں کہ وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے 21 دسمبر 2018 اور 19 کے سپریم کورٹ کے احکامات اور ان کے تحت ہونے والی کارروائیاں واپس لے لی گئی ہیں۔ مسماری سے متعلق فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت کا مقصد غیر قانونی تعمیرات کو قانونی تحفظ فراہم کرنا نہیں، صرف قانون کے مطابق کارروائی کو یقینی بنانا ہے۔ سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے غیر قانونی تعمیرات کی نگرانی اور کارروائی کے آئینی اور قانونی طور پر پابند ہیں۔ آئینی عدالت کا بڑا فیصلہ، سپریم کورٹ میں مسماری سے متعلق بڑے احکامات واپس لے لیے۔ آئینی عدالت نے قرار دیا کہ نسلا ٹاور مسماری کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے 21 دسمبر 2018 اور لیاری بلڈنگ 22 جنوری 2019 کے احکامات اختیارات سے تجاوز تھے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار بنیادی طور پر صوبائی حکومت کا ہے، عدلیہ کا نہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے 10 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا، عدالتیں اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہیں، غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ جسٹس سید ارشد حسین شاہ نے فیصلے میں مزید اضافی نوٹ لکھا کہ شہریوں کے بنیادی حقوق اور عوامی سہولیات کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ پارکس، کھیل کے میدان، گرین بیلٹ، فٹ پاتھ، ساحل اور دیگر عوامی مقامات کو غیر قانونی قبضوں اور تبدیلیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ یقینی طور پر یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، اور اسی معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں چیئرمین آباد حسن بخشی صاحب۔ ان کو ویلکم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ بخشی صاحب وقت نکالنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے اس طرح کے جب فیصلے آتے ہیں تو جو ریسنٹ کارروائیاں ہوتی ہیں وہ ذہنوں میں آتی ہیں۔ نسلا ٹاور ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس وقت جو سب کچھ معاملہ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا، اس کے بعد متبادل جگہ بھی فراہم نہیں کی گئی۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جب اب فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے، اس کے بعد ان تمام لوگوں کو کیا ہوگا جن کے ساتھ یہ ساری کارروائیاں کی گئیں اور اب اس فیصلے کو ہی کالعدم کر دیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے یہ بہت خوشائن فیصلہ ہے اور اس سے ایک سمت طے ہو گئی، اگرچہ اگر 8 سال لگے یہ فیصلہ ہونے میں، اور اس 8 سال کی ویٹ میں جو نسلا ٹاور کے متاثرین تھے کئی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صرف نسلا ٹاور نہیں تھا، یہ رائل پارک بھی تھا، بالکل ایک پروجیکٹ رائل پارک بھی تھا جس کو جسٹس گلزار کے آرڈر پہ ڈیمولش کیا گیا، اور جن دونوں کیسز میں ڈیو پروسیس آف لا پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور ڈیو پروسیس آف لا کیا ہے؟ ڈیو پروسیس آف لا یہ ہے جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے کہ کسی بھی جج سے، کسی بھی آدمی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے پہلے لوور کورٹ میں کیس چلتا ہے، اس پہ جرا ہوتی ہے، آرگیومنٹ ہوتی ہے، ایویڈنس ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ چیلنج اگری پارٹی کرتی ہے ہائی کورٹ میں، اور پھر فائنل سپریم کورٹ میں جاتا ہے، جو کہ اب اس سے اوپر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے صاف یہ لکھا ہے کہ وہ یہ کیس تھا ایک لیاری کی بلڈنگ کا جس میں 2 فلور ایکسٹرا ڈلے تھے، وہاں سے یہ چلتا چلتا نسلا ٹاور پہ آ گیا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈومین سے ہٹ کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اگرچہ ان کی نیت صحیح ہوگی پر یہ طریقہ نہیں تھا فیصلہ کرنے کا۔ جن لوگوں نے سفر کیا، میں سمجھتا ہوں ان کو پلاٹ بیچ کے اس کو ایسے کمپنسیشن ملنا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ نے کمپنسیشن دینا چاہیے اور پروونشل گورنمنٹ میں کمپنسیشن دینا چاہیے۔ اور ایک میری ڈیمانڈ اور بھی ہوگی، میں سمجھتا ہوں جسٹس گلزار صاحب نے بھی ایز اے میٹر آف گڈ ول، ایز اے گیسچر آف گڈ ول ان لوگ اس کمپنسیشن میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کی جان تو نہیں آ سکتی جو اس دنیا سے چلے گئے۔ However، ہمیں اپنی غلطیوں کو اب ماننا چاہیے تاکہ آنے والے لوگوں کو اس سے سبق سیکھنے کا موقع ملے۔ ٹھیک ہے حسن بخشی صاحب، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ خبروں میں آگے بڑھیں گے۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں 13 سالہ لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ پولیس کے مطابق لڑکی والدہ کے ساتھ دینی تعلیم کے لیے مدرسہ گئی لیکن واپس گھر نہ لوٹی، جس پر ورثہ نے مقدمہ درج کروایا۔ ایس پی سٹی کی ہدایت پر تشکیل دی گئی ٹیم نے سیف سٹی کیمروں اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے لڑکی کو سکھر سے بحفاظت بازیاب کروا لیا ہے۔ پولیس کے مطابق نامعلوم خاتون لڑکی کو ورغلا کر ٹرین کے ذریعے کراچی لے جانا چاہتی تھی۔ ملزمہ کی تلاش جاری ہے۔ بچی کی والدہ نے پولیس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جبکہ لاہور کے علاقے اچرا میں ٹیوشن سینٹر میں 12 سالہ بچی کی موت گلے میں پھندا لگنے سے واقع ہوئی ہے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ بچی کے والد کی مدعیت میں قتل کی دفعہ کے تحت مقدمہ یہ درج کیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے ٹیوشن سینٹر کے مالک اور اس کی 2 بیٹیوں کو حراست میں لیا ہے۔ ٹیوشن سینٹر میں 12 سالہ بچی کی پراسرار ہلاکت۔ لاہور کے علاقے اچھرا میں ٹیوشن سینٹر کے باتھ روم سے بچی کی لاش ملی۔ 6ٹھی جماعت کی طالبہ نعیمہ اپنی دیگر 2 بہنوں کے ہمراہ ٹیوشن پڑھنے گئی تھی۔ والد بیٹی کی موت پر شدید غم سے نڈھال ہیں۔ فون آیا کہ آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے،
वो उसी तरह भागा हूँ जाके। और जब पहुंचा तो अंदर कमरे में लेटी हुई थी, मैंने फौरी तौर पे उठाया, बाइक पे बिठाया, फौरी तौर पे इधर आ गए। इधर आए कहते हैं कि एक्सपायर हो गई है। इधर आके डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका ये पहले कोई निशान वगैरह था। मैंने कहा पहले कोई निशान नहीं थे। पुलिस ने बच्ची के वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि बच्ची के गले पर निशानात पाए गए। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। तेज रफ्तारी ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। लाहौर मिस्र पर दौड़ती गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। अस्करी 10 में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में 2 अफराद जख्मी भी हुए। लाहौर की सड़कों पर मौत का खेल जारी। तेज रफ्तारी ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। अस्करी 10 में रेस लगाती गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। 13 साला सुभान मौके पर ही दम तोड़ गया। 2 अफराद जख्मी। खौफनाक हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुकदमा थाना शुमाली छावनी में दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक गाड़ी लड़की चला रही थी। सोसाइटी के रिहायशियों का वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि FIR में ड्राइवर हमजा की जगह नामालूम लड़कियों का जिक्र है। हमजा को फांसी दो के नारे लगाए। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। और बात करेंगे कि पाकिस्तान में एड्स के बढ़ते हुए केसेस तशवीश का बायस बनने लगे हैं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर राना जवाद असगर ने वाज़े कर दिया है कि अगर कोई एक मरीज़ HIV में मुब्तला होता है और गैर महफूज तरीके से इस्तेमाल होने वाली सिरिंज के ज़रिए ये वायरस दूसरे मरीज़ में बासानी मुंतकिल हो सकता है। पाकिस्तान फैलने वाली 3-4 बड़ी HIV आउटब्रेक्स रिसेंट ईयर्स के अंदर देखें तो उन तमाम के अंदर बुनियादी वजह हमारे हेल्थ सिस्टम की कमजोरी है। तो ये पता करना इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो HIV रिसेंटली फैल रही है इसकी बुनियादी वजह क्या है। क्या हमारे हेल्थ के सिस्टम में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का बेहतर ना होना, यानी कि आप जाते हैं, आपके बाद कोई दूसरा मरीज जाता है तो जो भी वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आलात को स्टरलाइज नहीं करता और दूसरे मरीज पर यूज कर जाता है। तो अगर एक मरीज के अंदर HIV इन्फेक्शन है तो वो फिर कई मरीजों को HIV इन्फेक्शन लग जाएगी। इसी तरह सिरिंजेस अगर बार बार इस्तेमाल हो, यानी कि एक दफ़ा इस्तेमाल हो के ज़ाया होनी चाहिए और वही इंजेक्शन को धो धा के दोबारा इस्तेमाल कर दिया जाए या पैक करके इस्तेमाल कर दिया जाए तो उसमें भी ये खतरा है कि ये HIV ग्रुप्स में फैलेगी। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कराची के नालों की सफाई से मुतालिक सवाल उठा दिया है। न्यूज़ से गुफ्तगू में खदशा जाहिर किया कि मुख्तस किए गए 54 करोड़ रुपए करप्शन की नज़र हो जाएंगे। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब की नाअहली के बायस शहरियों को हर बार बारिशों के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कराची इस बड़े नाले और 522 छोटे नाले हैं और इन नालों की सफाई का काम एक मुस्तकिल करने वाला काम है कि कम से कम भी क्वार्टरली नालों की सफाई हो। अब अगर आप साल में बारिशों से 4-5 दिन पहले नालों की सफाई शुरू करेंगे तो ये तो काम भी मुकम्मल नहीं हो पाता और इसके नतीजे में पूरा शहर जब बारिशें होती हैं तो डूब जाता है। अब बात यही है ना कि 54 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं ये पैसे नजर हो जाते हैं, करप्शन की नजर हो जाते हैं, ये पैसे जो है वो हड़प कर लिए जाते हैं। वहाब साहब की नाअहली, इनकी बदइंतजामी और पीपल्स पार्टी ने जो करप्शन का एक पूरा निजाम कायम किया हुआ है इसका खुमियाजा कराची के लोग बारिशों में भुगतते हैं। जगह जगह पानी के जौहर बन जाते हैं, लोग डूब रहे होते हैं और एक अर्बन फ्लडिंग की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। रुकने सिंध असेंबली MKM सैयद शारिक जमाल की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं KMC को नालों की सफाई के लिए NDMA से भी फंड्स मिलते हैं लेकिन उसके बावजूद सूरत-ए-हाल बेहतर होती नजर नहीं आती। उनका कहना है कि जैसे ही बारिश होगी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सड़कों पर आकर दावा करेंगे कि सब कुछ साफ है जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि आवाम की शिकायत के बावजूद ये चैन की नींद सोते हैं। कराची में आज से नहीं, ये पिछले ख़ास तौर पर 18 साल से और जब से ये जो हैं मेयर आए, मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, देखें नालों की सफाई का जहाँ तक मामला है, नालों की सफाई का पैसा इनको NDMA से भी मिलता है, तो उससे भी मिलता है सालाना। मानसून अभी आ जाएगा, बारिशें हो जाएंगी, फिर ये जो है पे फुटकेंगे, डिफेंस की DHA की कुछ रोडें दिखाएंगे, बोलेंगे वहाँ पे देख लें ये बिल्कुल साफ है, कहीं पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये लोग जो हैं ये बदनीयत लोग हैं, ये बद किरदार
لوگ ہیں یہ کام کرنا نہیں چاہتے, یہ کرپشن کرنا جانتے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں ان کو شاید نیند نہیں آتی ہوگی جب تک یہ پورے دن میں کوئی کرپشن نہ کرے. تو یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے یہ بری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے اور ان کو کام ہی کرنا نہیں آتا. یہ کام کرنا چاہے بھی نا تو کام نہیں ہوگا, کیونکہ مجھے لگتا ہے اللہ نے ان کے نصیب میں نا لوگوں کی, عوام کی دعائیں لکھی نہیں ہیں. آگے بڑھیں گے. ایران کے مختلف علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے, تاہم ایرانی حکام نے حملوں کی تردید کر دی ہے. کہا کہ یہ آوازیں فضائی دفاعی نظام کے متحرک ہونے سے آئی ہیں, جبکہ امریکی میڈیا نے بھی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر کوئی نیا اٹیک نہیں کیا گیا. ایران کے مختلف شہروں سے دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئیں. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق بوشہر اور چوغادک میں 6 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. رپورٹس میں ساحلی شہر کونارک میں بھی 3 دھماکوں کی آوازوں کا ذکر کیا گیا. ابتدائی اطلاعات میں بندر عباس میں بھی دھماکوں کی خبر سامنے آئی. تاہم ایرانی سرکاری ٹی وی نے بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاعات کو مسترد کر دیا. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق بوشہر میں سنی جانے والی آوازیں فضائی دفاعی نظام کی کارروائی کا نتیجہ تھیں. ادھر امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ 1 گھنٹہ قبل تک امریکہ نے ایران پر کوئی نیا حملہ نہیں کیا. اس صورتحال کے بعد خطے میں کشیدگی برقرار ہے. متضاد اطلاعات کے باعث مختلف دعووں کی آزادانہ تصدیق تاحال نہیں ہو سکی. تمام نظریں اب ایران اور خطے کی آئندہ صورتحال پر مرکوز ہیں. دوسری جانب تعزیتی تقاریب تمام ایرانی عوام نے محبوب رہنما کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا. شہید آیت اللہ خامنہ کی تدفین مشہد میں کر دی گئی. حضرت امام رضا کے روزے کا احاطہ ان کا مدفن بنا. شہید کی نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنہئی نے پڑھائی. خبر ہے کراچی سے, جہاں پر لانڈی میں منزل پمپ سے یونس چورنگی کی جانب جانے والا اہم پل خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے. پل پر بڑے گھڑے پڑنے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد کاشان سے. جی کاشان, اپڈیٹ کیجیے گا. اس وقت آپ کو منزل پمپ پل سے رپورٹ کر رہا ہوں. یہ وہ پل ہے جو کہ منزل پمپ سے یونس چورنگی کی جانب جاتا ہے. پل کی اتنی خستہ حالت ہو گئی, یہ پل مکمل طور پہ ٹوٹ چکا ہے. وہ مناظر بھی دکھائیں گے. پہلے شہری سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے, اتنا ناقص مٹیریل استعمال ہوتا ہے؟ ناقص مٹیریل استعمال ہوتا ہے, اکثر و بیشتر یہ ٹوٹ جاتا ہے. مہینہ 2 مہینے میں یہ کنٹینر وغیرہ جاتے ہیں, آئل پانی ٹینکر وغیرہ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے لیک ہوتا ہے. پانی کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے, ڈیمیج ہو جاتا ہے, بہت جلدی خراب ہوتا ہے. کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے سر؟ ہم تو گیم سے یہی کہیں گے کہ اس کو صحیح طریقے سے مرمت کی جائے اس کی. کہ پل کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مکمل طور پہ متاثر ہو چکا ہے اور یہ پل جو ہے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ماتحت ہے. اب اس کے جو ہے جب ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو حکام کو بھی ہوش آیا. اس کے بعد اب جو ہے اس کا مرمتی کام شروع کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے ایک یہاں پر لکھ کے بھی لگا دیا گیا کہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو KMC کا ہے اس کی جانب سے اس کا کام کیا جا رہا ہے. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. جب یہاں سے چھٹی ہوتی ہے, جب دفاتر سے چھٹی ہوتی ہے, ایک فیکٹری سے چھٹی ہوتی ہے تو شدید ٹریفک جام ہو جاتا ہے. لوگ جو گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں. منٹوں کا سفر جو شہری اس حوالے سے آگاہ کریں. بہت شکریہ آپ کا. اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے. کراچی میں آوارہ کتوں کی دہشت برقرار ہے. رواں سال کے 6 ماہ میں 17 افراد آوارہ کتوں کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنوری سے جون سرگزیدگی کے 25,216 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 28 سالہ خاتون ہیں جن میں ریبیز کی تصدیق ہو گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ 1.5 ماہ پہلے کتے نے انہیں کاٹا تھا اور خاتون کا تعلق کراچی کے علاقے اجمیر نگری سے ہے. متاثرہ خاتون کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے اینٹی ریبیز ویکسین نہیں لگوائی تھی. ایک اور اہم خبر ہمیں موصول ہوئی ہے کراچی کے علاقے سعود آباد سے, جہاں پر 11 سالہ بچے کا اغوا کا کیس ہے. ملزمان گھیرا تنگ ہونے پر بچے کو ماڈل ٹاؤن میں چھوڑ کر فرار ہو گئے. پولیس حکام کا موقف بھی سامنے آیا اور بتایا کہ پولیس نے گاڑی نمبر ٹریس کر لیا تھا. خضر دانش کے والد ریاض نے سعود آباد تھانے میں مقدمہ درج کروایا تھا. جلد ملزمان کو گرفتار کر لیں گے. بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. وزٹ کیجیے bolnews.com, دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.